میرا نام ہمائل ہے۔ میں لاہور کے ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ غربت ہونے کی وجہ سے صرف 5 جماعتیں ہی پڑھ پائی تھی۔ میں اور امی ایک چھوٹے سے مٹی کے بنے ہوئے گھر میں رہتے تھے۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ سردیاں عروج پر تھی۔ مجھے سردی کی وجہ سے کچھ دنوں سے سخت بخار تھا۔ قریبی حکیم سے امی نے دوا تو لے دی تھی، لیکن اتنا افاقہ نہیں ہوا تھا۔ کلینک جا کر ڈاکٹر کی فیس دینے اور پھر اس سے دوا لینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے مجبوراً حکیم کے ہی روزانہ چکر لگاتے تھے۔ وہ 20 روپے کی دوا دے دیتا تھا۔ آج کافی دنوں کے بعد دوپہر کو دھوپ نکلی تھی اور دھوپ خاصی گرم تھی، اسی لیے امی کہنے لگی ہمائل جا باہر جا کر دھوپ سینک لے۔ امی کی بات سن کر میں نقاہت سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک بڑا اور ایک گھنا درخت تھا، جس کی وجہ سے ہمارے صحن میں کم ہی دھوپ آتی تھی، اس لیے میں امی کے کہنے پر گھر سے باہر آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کئی دنوں سے بستر پر پڑی ہے، تھوڑی دیر چہل قدمی کر آ تاکہ طبیعت میں بہتری آئے۔ سو میں گھر سے باہر نکل کر کھیتوں والی سائڈ پر آ کر واک کرنے لگی۔ چہل قدمی کرتے ہوئے میں اپنے غم یاد کرنے لگی۔ اپنے لباس اور چادر کو دیکھا۔ قمیض اور دوپٹہ کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ جس جگہ سے کپڑا پھٹا تھا وہاں پیوند لگایا گیا تھا۔ میرے پاس گنتی کے چند ایک جوڑے تھے۔ اتنے کم جوڑے رکھنے کی وجہ ہماری غربت تھی۔ اگر آج ہم امیر ہوتے تو میرے پاس بھی بہت سے کپڑے ہوتے۔ چہل قدمی کرتے ہوئے مجھے بھوک ستانے لگی تھی۔ میں نے اب گھر کا رخ کیا۔ گھر میں سالن تو نہیں تھا، اس لیے روٹی پانی میں ڈبو کر کھانی پڑی۔ غربت اتنی تھی کہ کئی دن تک ہم صرف روٹی سے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ اسی طرح یہ دن بھی گزر گیا۔ طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلی صبح بخار جوں کا توں تھا۔ سردی بھی شدید لگ رہی تھی۔ رضائی بھی اوڑھ رکھی تھی، لیکن سردی کی شدت میں کمی نہیں آ رہی تھی۔ اماں مجھے بڑی سردی لگ رہی ہے، میں نے اماں سے کہا تو وہ بولی اپنی سہیلی کے گھر چلی جا۔ امی کی بات سن کر میں جلدی سے تیار ہو کر علیزے کے گھر چلی گئی۔ علیزے کے گھر والے بھی غریب تھے، مگر اس کے بھائی اور پاپا کماتے تھے، اس لیے ان کے پاس گزارے لائق پیسے ہوتے تھے۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی۔ علیزے کے گھر والوں نے آتش دان میں ڈھیر ساری لکڑیاں جلائی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے گھر میں کافی حدت تھی۔ میں جب اس کے گھر آئی تو سردی کا احساس بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کافی دیر میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر طبیعت میں خرابی محسوس ہوئی تو گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر آ کر امی کو طبیعت کا بتایا اور کہا حکیم سے دوا لے دیں، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب امی کہنے لگی تجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ خیر سر پر دوپٹہ لے کر ہم لوگ کلینک آ گئے۔ یہ گاؤں کا بڑا کلینک مانا جاتا تھا۔ یہاں رش بھی کم ہوتا تھا کیونکہ ڈاکٹر کی فیس اور ادویات کا خرچہ گاؤں والوں کو زیادہ لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھ میں ٹائیفائڈ کی تشخیص کی اور ڈرپ لگا دی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے ڈرپ لگی تھی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے امی کو ڈھیر ساری ادویات دیں۔ آج امی کا خرچہ 4000 روپے ہو گیا تھا۔ ادویات، ڈرپ اور اپنی فیس کے پیسے ملا کر ڈاکٹر نے 4000 روپے لیے تھے۔ حیرت والی بات تو یہ تھی کہ امی نے پیسے اپنے پرس سے بڑی آسانی سے نکال کر ڈاکٹر صاحب کو دے دیے۔ اس کے بعد امی نے مجھے رستے سے پھل اور دیگر چیزیں بھی خرید کر دیں۔ میں حیرانی سے ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ واقعی ناقابل یقین بات تھی کہ آج امی نے 5000 روپے خرچ کر لیے تھے، ورنہ یہ 5000 روپے تو ہمارے ایک مہینے کا خرچہ ہوتے تھے۔ ابو کی زندگی میں بھی کبھی امی نے ایک دن میں 5000 روپے نہیں خرچے تھے۔ یہ سن کر امی کہنے لگیں بیٹا ہمائل تجھے سب جلد پتہ چل جائے گا، بس ابھی خاموش رہ، ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا تجھے بتانے کا۔ امی نے تو مجھے خاموش ہی کروا دیا تھا۔ کئی مرتبہ امی سے پوچھنے کے بعد میں نے چپ سادھ لی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی امی تب تک مجھے نہیں سچ بتائیں گی جب تک ان کا دل نہیں چاہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات یکدم بدلنے لگے۔ 3 وقت کا اچھا کھانا میسر ہونے لگا، اچھے کپڑے پہننے کو ملنے لگے، گھر میں ٹی وی بھی لگ گیا تھا جہاں دیکھنے کو بہت کچھ تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو پا رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ امی کے پاس شاید کسی خزانے کی چابی آ گئی تھی، لگتا تو ایسا ہی تھا۔ میں امی سے پوچھ کر تھک چکی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ پھر ایک دن خود ہی کہنے لگی کہ کل تجھے سب پتہ چل جائے گا۔ ان کی بات سن کر میں تجسس سے رات کو کافی دیر جاگتی رہی اور پھر سو گئی۔ اگلی صبح امی نے مجھے جلدی اٹھا دیا اور تیار ہونے کو کہا۔ میں نے نیا جھوڑا پہنا، امی کے ساتھ گھر کی صفائی کروائی، پھر ہم کھانے کے لیے کچھ چیزیں مارکیٹ سے لے آئے۔ گھر میں کوئی مہمان آنے والا تھا۔
عین 4 بجے گھر میں ایک آدمی داخل ہوا۔ اس کی عمر 40 سال تھی، لیکن وہ حلیے سے کافی امیر لگ رہا تھا۔ ہم تینوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں ہی ان سے بات کر رہی تھی۔ اس آدمی کا نام امجد تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ مجھے ایسے کیوں گھور رہا ہے جیسے وہ میرا ہم عمر ہو۔ امجد جو بھی تھا میں اسے نہیں جانتی تھی، اور اس کے مجھے دیکھنے پر میں بری طرح تنگ آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا امی سے کہوں گی یہ فضول سا آدمی اب دوبارہ گھر میں نہ آئے۔ کچھ ہی دیر میں امجد جانے کے لیے اٹھا تو میں نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جانے سے پہلے امی کو کافی پیسے دے کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے بتایا کہ یہی آدمی ہے جس نے مجھے بہت سارے پیسے دیے ہیں۔ یہ آدمی بڑا امیر ہے۔ مزید وہ بولی کہ کچھ عرصے پہلے یہ گھر آیا تھا، تم اس وقت گھر نہیں تھی۔ اس آدمی نے کئی مرتبہ تمہیں باہر آتے جاتے دیکھا ہے، اس لیے تم اسے پسند آ گئی ہو اور یہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تو یہ رشتہ بہت اچھا لگا ہے، اس لیے میں نے ہاں کر دی ہے۔ اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ امی کی بات سن کر میرے پیروں تلے تو جیسے زمین نکل گئی۔ کہاں میں 20 سال کی تھی اور کہاں وہ آدمی 40 سال کا تھا۔ ہم دونوں میں 20 سال کا فرق تھا۔ میں اس سے آدھی عمر کی تھی۔ مزید امی نے بتایا کہ اس آدمی کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب اس آدمی کی ایک 5 سال کی چھوٹی بیٹی بھی ہے۔ اس خبر نے جیسے میرے اندر طوفان مچا دیا۔ میں نے تو امی کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اس شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن امی بضد تھی۔ کئی دن میں نے کھانا ٹھیک سے نہ کھایا، روتی رہی اور کچھ بھی نہ بولتی کہ شاید امی میری بات مان جائیں اور اپنا ارادہ بدل لیں، لیکن امی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ نہ ہلی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، میں تیری شادی امجد سے کیوں کرنا چاہتی ہوں، تجھے بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ امی نے کہا اور یوں زبردستی میری شادی امجد سے ہو گئی۔ امجد گاؤں کی ایک بڑی سی حویلی میں رہتا تھا۔ مجھے امی پر شدید غصہ تھا کہ پتہ نہیں انہوں نے مجھ سے کون سا بدلہ لیا۔ امجد کی 5 سالہ بیٹی الینا بہت پیاری تھی۔ وہ مجھے اپنی امی کہتی تھی۔ امجد بھی ٹھیک انسان تھا۔ اس کے گھر میں نوکر چاکر بھی تھے۔ کافی امیر تھا، لیکن مجھے اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ ہم دونوں کی عمر میں خاصا فرق ہے۔ جب باہر کے لوگ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے اور انہیں پتہ چلتا کہ ہم میاں بیوی ہیں تو وہ بہت مذاق اڑاتے۔ میری دوستیں بھی میرا مذاق اڑاتی تھیں، حالانکہ ابھی انہوں نے امجد کو نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتی تو پھر مزید مذاق اڑاتی۔ اب مجھے بہت اذیت محسوس ہوتی، امی پر بہت غصہ آتا اور میں سوچتی امی نے جو میرے ساتھ کیا ہے ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور امجد کو دل سے کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ کچھ دنوں کے بعد میں میکے چلی گئی اور امی سے شکوہ بھی کیا اور کہا کہ مجھے امجد سے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر امی نے مجھے تھپڑ مار دیا اور کہنے لگی، آئندہ اگر ایسی بات کی تو میرے گھر کے دروازے تجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ امی کا تھپڑ کھا کر میں رونے لگی۔ مزید امی نے کہا، تجھے اب تک احساس نہیں ہوا، لیکن بہت جلد تو اس بات پر میرا شکریہ ادا کرے گی کہ میں نے تیری شادی امجد سے کی۔ امی کی بات سن کر میں اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگی۔ ایسا تو مر کر بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں امجد سے شادی پر شکر ادا کرتی۔ خیر، ٹوٹا دل لے کر میں قریبی پارک میں آ کر رونے لگی۔ بڑی عمر کا شوہر تو ملا تھا، لیکن اوپر سے 5 سال کی بیٹی بھی مفت میں مل گئی تھی جس کی ذمہ داری مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں رو رہی تھی جب اچانک ایک لڑکا وہاں آ گیا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ وہ مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھنے لگا تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت خراب ہے۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا اور پھر چلا گیا، جبکہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کاش اس جیسے لڑکے سے میری شادی ہوتی، لیکن امی نے پتہ نہیں مجھ سے کون سا بدلہ لیا تھا۔ اس طرح اگلے دن جب میں کھیتوں کے قریب چہل قدمی کر رہی تھی تو اتفاق سے مجھے وہی لڑکا مل گیا۔ اس کا نام عزیز تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کافی باتیں ہوئیں اور پھر دوستی ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا اور میں نے اسے اپنا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، بلکہ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی۔ یوں اب میں خوش تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ بہت جلد بڑی عمر کے شوہر امجد سے طلاق لے کر عزیز سے شادی کر لوں گی۔ اس طرح مجھے اور عزیز کو میسج پر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ پھر دنوں سے مہینے گزر گئے۔ اب ہم فون پر بھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، کبھی کبھار اس پارک میں مل بھی لیتے تھے۔ عزیز نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں نے ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ عزیز مجھ سے پیار کرتا ہے تو اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میری پہلے شادی ہو گئی ہے۔
عزیز مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والے تم سے پہلے ملنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی وہ تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ میں تم سے مزید دور نہیں رہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جلد از جلد اکیلی مجھ سے ملنے آؤ تاکہ میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملواؤں اور پھر ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ اس کی باتیں سن کر یوں لگ رہا تھا کہ اب وقت قریب آ چکا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ امجد سے کہا مجھے طلاق چاہیے تو وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کچھ دن انتظار کرو، تمہیں طلاق مل جائے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ اتنی آسانی سے مان گیا۔ کافی دن میں خوشی مناتی رہی اور اس انتظار میں رہی کہ کب امجد مجھے طلاق دے۔ ایک رات میری عزیز سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ کل ہی میرے گھر والوں سے آ کر ملو۔ میں نے اس سے کہا ایک دو دن انتظار کر لو، لیکن وہ بضد تھا۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، سب گھر والے سو رہے تھے۔ میں سوچنے لگی میں گھر سے بھاگ کر اپنے میکے چلی جاتی ہوں، اگر یہیں رہی تو امجد پتہ نہیں طلاق دے گا یا نہیں۔ میکے جا کر اس سے طلاق مانگوں گی تو اسے یقین آ جائے گا کہ میں واقعی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں چپکے سے اٹھی، الماری سے اپنا سامان نکال کر پیک کیا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر جانے لگی، اچانک ہی امجد اٹھ گیا اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں چیختی، اس نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کہنے لگا کچھ دیر میری بات سن لو، اس کے بعد بھی اگر تمہیں طلاق چاہیے ہوگی تو میں اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے میرے ہونٹوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا تو میں نے کہا بولیں جلدی، کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں بنا ڈرے بولی کیونکہ آج میں اٹل فیصلہ لینا چاہتی تھی۔ امجد نے مجھے اپنا فون دکھایا جہاں کچھ تصاویر تھیں۔ اس میں ایک لڑکا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ عزیز تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ یہ عزیز کی شادی کی تصویریں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک وائس ریکارڈنگ بھی تھی جس میں عزیز اپنے کسی دوست سے کہہ رہا تھا بڑی مشکل سے شکار ہاتھ لگا ہے، ہمائل نام ہے اس کا، کبھی بھی ہم اس کو اپنے جال میں پھنسا کر گھر بلا سکتے ہیں اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے نورین سے فائدہ اٹھا کر اسے مار دیا تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ مزید امجد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ لڑکا عزیز کتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے ماں باپ تو پاکستان رہتے ہی نہیں بلکہ دوسرے ملک رہتے تھے، اس کی بیوی بھی دوسرے ملک میں ہے۔ عزیز گاؤں کچھ عرصے کے لیے کسی کام سے آیا تھا، وقت گزاری کے لیے اس نے مجھ سے دوستی کی تھی اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ امجد نے مجھے آج عزیز کا اصلی چہرہ دکھا کر بہت بڑی رسوائی سے بچا لیا تھا۔ میں بے ساختہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا اور عزیز کی سچائی میرے سامنے آ گئی۔ نورین میری پرانی سہیلی تھی جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اچانک وہ بھی اپنی شادی سے پہلے غائب ہو گئی تھی۔ وہ بھی غریب تھی اور اس کی شادی بھی غریب خاندان میں ہو رہی تھی۔ جب اس کے بھاگنے کی خبر محلے میں پھیلی تو سب نے یہی اخذ کیا کہ نورین کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ نورین کو اسی لڑکے عزیز نے بہلا کر بلایا تھا اور اس کی عزت سے کھیل کر اسے مار دیا تھا۔ یہی سب وہ میرے ساتھ بھی کرنے والا تھا، لیکن مجھے وقت پر امجد نے سب سچ بتا دیا۔ امجد کہنے لگے کچھ دنوں سے مجھے تمہارا رویہ بدلا بدلا لگ رہا تھا، ڈر تھا تم کہیں غلط کام میں نہ پڑ جاؤ، اس لیے تم پر نظر رکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا آج ہی تمہیں سچ بتا دوں گا، لیکن نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ لیکن دیکھو اللہ کا شکر ہے میری وقت پر آنکھ کھل گئی اور میں نے تمہیں بچا لیا۔ میں امجد کی بات سن کر ان کے گلے لگ گئی، ان سے معافی مانگی۔ میں نے امجد سے کہا مجھے طلاق مت دیجیے گا پلیز۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور وعدہ لیا کہ میں کبھی اب ایسا کام نہ کروں۔ اگلے دن امی بھی مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ کہنے لگی بیٹا میں نے تمہاری شادی امجد سے اس لیے کی تھی تاکہ ساری عمر تمہیں غربت نہ سہنی پڑے۔ 2 مرتبہ تمہارے لیے لڑکوں کا رشتہ آیا لیکن وہ غریب تھے، تمہیں کچھ نہیں لے کر دے سکتے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسی زندگی تو نے میرے گھر گزاری سسرال میں بھی ویسی ہی گزارے۔ خاندان والے تو مجھے یہ تک کہتے تھے کہ تیری غریب بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی تیرے لیے کہ کوئی اچھا رشتہ بھیج دے۔ یوں جب امجد گھر آیا اور اس نے تجھ سے شادی کی خواہش کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ انہوں نے میرے لیے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ امجد سے شادی کر کے مجھے واقعی سب کچھ ملا تھا۔ امجد ایک اچھا انسان تھا، وہ دھوکے باز نہیں تھا، اور علینا بھی اتنی اچھی بچی تھی۔ اللہ نے مجھے واقعی بہت اچھی زندگی دی تھی جس کی میں نے پہلے قدر نہیں کی تھی۔ میں نے اللہ سے بھی معافی مانگی اور امجد سے بھی،
اور امی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں امجد کے ساتھ خوش رہنے لگی۔